یہ چاند توڑنا یہ تو دور کی بات ہے. میں سوچنے لگا ایک دن بیٹھا بیٹھا کہ میرے نبی کے تو جسم اقدس کا سایہ ہی نہیں تھا. منی رہے ہو، تسی دیکھ رہے ہو، ایک جان ہے وہ چل رہی ہے، وہ جسم ہے. ظاہر گل ہے سورج کی شعاع ہو یا لائٹ کی شعاع ہو، جب یہ اتنے پوے اے میں کہنا اپنا یہ اتنے بھی پوے گی، یہ اس لائٹ کو روکے گی، جب روکے گی اس کا پرچھاواں بنے گا. تو سرکار کا نہ چاند کی چاندنی میں پرچھاواں نہ سورج کی روشنائی میں پرچھاواں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسم ہے، جان ہے، تو اس کے ساتھ اس کا سایہ نہیں ہے. تو یہی تو معجزہ میرے سرکار کا جسم اقدس ہی معجزہ ہے. حضور چاند توڑ کر نہ بھی دکھاتے، سورج موڑ کر نہ بھی دکھاتے، حضور مردے زندہ کر کے نہ بھی دکھاتے، درختوں کو اپنے پاس بلوا کے کلمہ نہ بھی پڑھاتے. بہت ذرا سبحان اللہ. حضور کا تو یہی معجزہ ہے کہ حضور چل رہے ہیں، سایہ نہیں ہے. اب ہم مسلمان مان گئے، انکاری نہیں، لیکن عقل ہے یہ بنتا کیوں نہیں ہے؟ دیوار ہو کوئی چیز بھی ہے، لائٹ کے آگے جب رکاوٹ بنے گی تو اس کو روکے گی جب تو اس کا سایہ بنے گا. اب سرکار چل رہی ہے سورج اس سائڈ پہ، ادھر سایہ ہونا چاہیے، سرکار نے روکا، سایہ ہے نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے کھوج نکالا کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ سایہ نہ ہو. ویسے تو اعلیٰ حضرت نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں، میں تو کہتا ہوں ساری دنیا پہ ان کا سایہ ہے. تو یار یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پھر ذہن میں خیال آیا یہ روڈوں پر اور یہ جو جہاں کرکٹ میچ وغیرہ کھیلے جاتے ہیں یہاں ٹاور لگے ہوتے ہیں اور ان کے دائیں بائیں لائٹیں لگی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی ایسے لائٹیں. تو بعض دفعہ ان کے قریب جانے سے وہ موٹر سائیکل وغیرہ کی لائٹ پڑ بھی جاتی ہیں ان کے اوپر. جیسے ایسے سمجھے کہ ہم جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، پیچھے سے کار آ جائے تو اس کی لائٹ جو ہے وہ جب پڑتی ہے نا ہمارا سایہ آگے بن کے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب کار گزر جائے پھر ہمارے موٹر سائیکل کی لائٹ اس کے اوپر کار کے اوپر پڑتی ہے، لیکن کار کا سایہ نہیں بنتا. وجہ کیا ہے کہ اس کی لائٹ یا اس ٹاور پہ اوپر جو لائٹیں لگی ان کی لائٹیں اتنی تیز ہے کہ ہماری لائٹ ان لائٹوں کے آگے عاجز ہے، پرچھاواں پڑنے نہیں دیتی. میرے مصطفیٰ کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ نور خدا تھے، انوار تجلیات میں ہر ٹائم رہتے تھے. یہ دنیا کا سورج ان کے سامنے تو موم بتی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. بھائی بڑی لائٹ کے سامنے چھوٹی لائٹ پڑے تو سایہ نہیں بننے دیتی. کیوں؟ کہ وہ بڑی لائٹ ہے. تو سرکار تو نور خدا ہے. حضور کی شان کا یہ حال ہے میرے دوست. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں سونیا ساری زندگی ہو گئی کی کہہ رہے کوئی سوال نہیں، مطلب کوئی کسی بندے کے ذہن میں سوال ہوئے تو کر سکتا ہے، ٹینشن نہیں آ گئی، مطلب اشغال نہیں رہنا چاہیے. بالکل این مصطفیٰ دے دربار تے پاک تے صاف ہو کے کھڑے ہوئیے. جدو ادھروں روح نکلے تو جب روح میرے بدن سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا. این پیار کرنا ہے میرا مقصد صرف ہے اور کی اے تقریب نہ بھی کرن تے دانے مل جانے بعد پیسے مل جانے نہیں ہے جھوٹ ہے انجی ہے. لیکن نہ گل انجے کہ مقتدی میرے پنڈ والے ہر بندہ اس طریقے محبوب نال پیار کرے، ادھروں روح نکلے ادھروں روزے تو آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. میدان محشر میں تم سامنے جاؤ مصطفیٰ دیکھ کر فرما دے جانے دو اپنا ہی ہے، جانے دو اپنا ہی ہے، جانے دو اپنا ہی ہے. یا رسول اللہ میں حجر میں شجر میں خلوت میں جلوت میں بچپن تو لے کے جوانی تک، مکے تو لے کے شام تک، شام تو لے کے مدینے تک، بچپن تو لے کے جوانی تک، اعلان نبوت تک. یا رسول اللہ میں غار وچ خلوت وچ کہندی ہے نا جی غار ہیرا میں بھی آپ کے ساتھ رہا اور ام مابت دے خیمے وچ بھی آپ دے نال رہا، کار اندر حجرے وچ بھی رہا، باہر مجمع وچ بھی رہا. بول ذرا سبحان اللہ. بدر وچ بھی ساتھ، بود وچ بھی ساتھ، موریسیا وچ بھی ساتھ،
کر دیا. سومے وصال کہتے ہیں جس میں نو افطاری نو سحری ہو, نہ سحری نہ افطاری, پیٹ کنڈ پیچھے لگ گئے. حضور علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا تسی کداں نال ٹیکا لا کے کیوں کھلوتے ہو؟ کوئی او بوئے اگے ڈگا پیا, کوئی اتھے پیا, ٹیکا لا کے کیوں کھلوتے؟ یا رسول اللہ آپ نے سومے وصال رکھا, آپ کھاتے نہیں, آپ پیتے نہیں ہیں, ہم نے بھی آپ کی ادا اپنائی ہے, ہم بھی نہیں کھا رہے, ہم بھی نہیں پی رہے. حضور نے ویکھ کے فرمایا کم او تم او ایوکم وہ تم میں سے, اے جملہ انہاں نوں سناؤ, ایوکم مثلی وہ تواڈے وچوں کون ہے میرے ورگا؟ سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کے لفظ ہے نا. حضور نے فرمایا تسی کہہ دندے ہو ساڈے ورگا سی, حضور خود فرما رہے ایوکم مثلی وہ تواڈے وچوں کون ہے میرے ورگا؟ سبحان اللہ. اگلی جملہ سنو. حضور نے فرمایا کون کہتا ہے میں نہیں کھاتا نہیں پیتا, میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں, میرا رب کھلاتا بھی ہے بلاتا بھی ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آئیے, بولو ذرا پیار نال سارے بڑے بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرض نہیں تو اڈے سارے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض دفعہ کوئی ٹائم ہوتا ہے حضور کی نگاہ ہوتی ہے, حضور خود چاہتے ہیں میرے غلام بیٹھ کر میرے شان بیان کریں. میں وہ بخاری شریف کی حدیث تو کھولی تھی, ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا. چلو بہرحال بھائی کرامت اور یہ جو نبوت کا پہچان کروانے کے لیے نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے, یہ عقلوں میں نہیں آتا. اب کوئی کہہ دے کہ اب جب کہ کامرے آئے ہوئے ہیں تو کرامت نہیں ہوتی, تو یہ مذاق کرنا, اس کا جواب میرے پاس ہے لیکن ابھی نہیں دوں گا, پھر کبھی دوں گا. یاد کروا دینا کہ یہ جو مذاق کرتے ہیں کہ جی جب سے کیمرے آئے ہوئے ہیں تو ان کی کرامتیں نہیں ہیں, ان کا جواب دو, میں ایسا ٹکا کے جواب دیں گا, مڑ کے مذاق کرنے بھی نہیں لگے. بہرحال تمہیں گل جیڑی کران لگا بھئی ولیاں نے کرامت دکھائی, یہ معجزے کا کیا ہوتا ہے؟ خرید ہوتی ہے. نبیوں کے معجزے کی خرید ہوتی ہے. اب عام بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز یہ کام کر کے دکھاؤ جو فطرت کے خلاف ہے, میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, ہم تو نہیں دکھا سکتے بھائی. وہ تو غوث اعظم ہی ہے جو مردہ زندہ کر کے دکھا دے. بھائی وہ اولیاء اللہ ہیں, جب وہ یہ کرامتیں دکھاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کلمے پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنی ذات کے لیے کرامت ظاہر نہیں کی, نبی کے لیے اللہ کے لیے کی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ولی کی کرامت تو ہمارے سامنے آ جائے تو میں نے کہا تھا علماء کہتے ہیں سب سے بڑا معجزہ جو نبی کا وہ ہے قرآن مجید. اچھا یہ معجزہ بڑا کیوں کہا؟ حالانکہ مردے بھی زندہ کیے, چاند کو بھی توڑا, سورج کو بھی موڑا, کہتے ہیں نہیں یہ بڑا معجزہ ہے. تو فرمایا اس لیے کہ دور نبوت ہمارے نبی کا دور رہنا تھا قیامت تک, دور نبوت قیامت تک رہنا تھا. کوئی معجزہ تو ایسا ہوتا بٹ ورگا بندے نے بھی کوئی کہتا وہاں اپنے نبی دا معجزہ میں کلمہ پڑھنے واسطے تیار ہاں. اے ولی نہ بھی ہوتا, پیر نہ بھی ہوتا, خطیب نہ بھی ہوتا, تو کہتا یہ ہے میرے نبی کا معجزہ, دیکھ لے اور کلمہ پڑھ لے. اے معجزہ وہ ہے جو آج بھی میرے نبی کا ہے, اور لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے ہم یہی بتاتے ہیں. اچھا جی اس میں خصوصیاتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کتنے فلسفی آئے, کتنے بڑے سائنسدان آئے, وہ چاند تک پہنچ گئے, وہ اگے بھی اپنے کتے پہنچ جانا, وہ جم کے بھی یہ قید نہیں بنا سکتے. یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور ختم نبوت کی دلیل بھی یہی ہے کہ اس کے بعد ایک آیت بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ ختم ہو گیا ہے. میرے نبی کا معجزہ میرے نبی پر ختم ہو گیا. اب نہ نبی آئے, نہ کوئی اور معجزہ دکھائے, نہ یہ تاج کسی کو مل سکتا ہے. وہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں 300 آیات پر جو ہے نا نشانیاں لگائی ہیں ختم نبوت پر. میں نے اس کو کہا میں نے 6666 آیتوں پر نشانی لگائی ہے. کہتا سچی؟ میں کہا سچی پورا قرآن الحمد تو لے کے وہ ناز تک ختم ہو گیا میرے نبی تھے. تو یہ قرآن ختم نبوت کی دلیل بھی ہے. بہت ذرا سبحان اللہ. تو مخدوم جہانیاں یہ جہاں گشت جس کو کہتے ہیں اچ شریف وچ, یہ ان کا تعارف اس لیے کرانے لگا ہوں کہ ان کے پیر کی میں بات کرنے لگا ہوں. شاہ رکن عالم النوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے پیر تھے. تو
یہ جہاں گشت اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی سیر فرمائی، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی جو وہ سیر فرمائی. آپ نے بہترین سکالر سن، بہترین قاری سن، بہترین عالم سن، اور بہت ساری کتب دے یہ مصنف بھی سن. یہ دہلی میں گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پیر و مرشد شاہ رکن عالم نے میں گل سنائی نا، ان کا جو سلسلہ پیری مریدی کا وہ دہلی میں بڑا تھا، تو یہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اچ شریف میں پہنچنا تھا. تو اب فطرت کے یہ خلاف بات ہے. ایک بندے کو کہنے لگے یار میں نے اچ شریف میں جانا ہے، یعنی اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ پاکستان میں یہ تو بنا ہی نہیں تھا، تو میں نے وہاں فلاں ریاست میں جانا ہے، تو مجھے یہ جو دیوار کا ٹکڑا ہے نا یہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا اس کے اوپر بیٹھ کر جاؤں گا میں اچ شریف میں. تو وہ کافی دیر تک اچ شریف میں ان کے مزار کے باہر کھڑا رہا ہے. تو آپ نے وہ اس کے اوپر بیٹھا، وہ کہنے لگے فلاں وقت میں نے اچ میں پہنچنا ہے، آپ جلدی مجھے وہاں پہنچا دیں. وہ جو دیوار کا ٹکڑا تھا وہ اٹھا کے بھاگ پڑا. تو اب یہ فطرت کے خلاف بات ہے. اب کوئی فطرت جدی خراب ہوئے وہ مینوں یہ گل کہے لو جی یہ تو دعا توڑ پئی، تو میں قرآن میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. بتا یہ بخاری میں ہے یا نہیں، بتا یہ مسلم میں ہے کہ نہیں، جو پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے دوڑا تھا. سبحان اللہ، وہ بولیو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہنے ہاتھ اڑ کے مر جائے تو چنگا ہے. بھئی دسو یار، تو کہتا ہے مٹی کی دیوار کیسے توڑی؟ میں کہتا ہوں یہ تو بخاری مسلم میں ہے. جناب موسیٰ کو وہ ایک چیز دکھانی تھی، وہ ہم بات سائڈ پہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنے والی، لیکن بات اتنی بتانے والی جناب موسیٰ کے کپڑے جس پتھر پر پڑے تھے، آپ نہا رہے تھے، وہ پتھر کپڑے لے کے دوڑ پڑا کہ نہیں دوڑ پڑا؟ تو یہ فطرت کے خلاف بات تھی، لیکن رب جو چاہے اپنے کریموں کے لیے کروا سکتا ہے. رات کا ٹائم جہاں گشت جا رہے ایک پنڈ وچ لنگے تے اوتھے جناب علی جیڑا نا بارش بھی شروع ہو گئی، سردی دا موسم بھی سی، سردی بہت زیادہ پی رہی سی. تے آپ جیڑے اوپر بھائی دا بوہا کھڑکایا، وہ باہر نکلیا. آپ نے کہا یار دیکھ رہے ہیں سردی بڑی ہے تے موسم بھی خراب ہے، بارش ہو رہی ہے تے میں رات رہنا میری گنجائش ہے. وہ بندہ کو کہنے لگا آقا صاحب، کہنے لگا بھائی ایک ہفتہ ہو گیا میری بیوی دے بچہ ہونا ہے تو ولادت نہیں ہو رہی، پیدا نہیں ہو رہا، پہلے میرا کچھ کار بھی اس کو کیسے پتا لگا؟ وہ چہرہ دیکھ کے پہچان گیا تھا، مشکل کشا آ گیا. سبحان اللہ. آپ نے ایک رکا لکھا جو آج بھی صوفی پیر مولوی لکھ کے دیندے رہے، جس عورت دے بچہ نہ ہوتا آپ نے فرمایا مرا جائے دے خرے مرا جائے دے، دیکھا زائد نہ زائد، زنے دیکھا زائد نہ زائد. یہ پرچی لکھ کے تو کہنے لگا یہ دے دیں ان کو. تو انہوں نے جا کے وہ پرچی دکھائی، اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا. یہی پرچی جو جہاں گشت نے لکھی ہے یہی آج بھی لکھتے ہیں، یہی جملہ لکھتے ہیں. عورت کے اسی وقت بچہ مرا جائے دے خرے مرا جائے دے. کہنے لگے یا اللہ مینوں جگہ دے، میری سواری نو جگہ دے،